اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب آیت اللہ علامہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی سلوک اللہ کے موضوع پر لکھی جانے والی نہایتی گراں قدر کتاب ہے، جس میں طالبان سلوک اللہ کے لیے رہنما نکات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کتاب کی دوسری جلد کے مضامین کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے، اور دوسری جلد کے آخری ابواب میں آپ کی خدمت میں اس وقت ہم داخل ہو چکے ہیں۔ یہ آخری 3 باب اس کتاب سے متعلق جو ہیں وہ طلب سے متعلق ہیں۔ سلوک اللہ کے مسائل میں، یعنی انسان جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، تو اس سفر میں اس انسان سالک، انسان مسافر کے لیے جو مسائل جاننا ضروری ہیں، ان مسائل میں سب سے اہم مسئلہ طلب ہے۔ اس طلب کو جاننا بہت ضروری ہے، چونکہ یہ سلوک اللہ کے اس سفر میں سب سے پہلی ابتدائی سٹیج ہے۔ لہٰذا سالک کے لیے اس طلب کے مرحلے سے عبور کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر سالک اس طلب کے مرحلے سے عبور نہیں کرے گا تو بعد والے مراحل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو شیخ عطار نیشاپوری نے اپنی کتاب منطق الطیر میں جو وہ سفر بیان کر رہے ہیں، جن 7 وادیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن وادیوں سے گزرتے ہوئے ایک انسان نے فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مرحلے تک پہنچنا ہے، تو فنا فی اللہ کے مرحلے تک پہنچنے سے پہلے اس سالک کو 6 منزلیں طے کرنا ہے، 6 اسفار کو طے کرنا ہے، اور ان 6 اسفار میں سب سے پہلی وادی، سب سے پہلی منزل طلب کی منزل ہے، دوسری وادی عشق کی ہے، تیسری وادی معرفت کی ہے، چوتھی وادی استغنا کی ہے، 5ویں وادی توحید کی ہے، 6ٹھی وادی حیرت کی ہے، اور 7ویں وادی فقر و فنا کی وادی ہے۔ لہٰذا ایک مسافر جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، اس مسافر کو ان تمام 7 منازل سے عبور کر کے فنا فی اللہ تک جب پہنچنا ہے، تو فنا فی اللہ کے بعد اس مسافر کا ایک اگلا سفر آغاز ہوگا جو بقا باللہ کے عنوان سے ہے۔ یہ جو مراحل بیان کیے گئے آپ کی خدمت میں منطق الطیر میں شیخ عطار نیشاپوری نے جو بیان کیے ہیں، ان 7 مراحل کو آپ کی خدمت میں ایک دفعہ بیان کرتا ہوں، چونکہ 6 مراحل طلب سے پہلے ہیں، اور معذرت کے ساتھ 6 مراحل فنا فی اللہ بقا باللہ سے پہلے کے 6 مراحل ہیں، اور خود 7واں مرحلہ جو ہے وہ فقر و فنا کا ہے، اور پھر اس کے بعد 8واں مرحلہ یا اس کے بعد دائمی جو سفر ہے اس کا، وہ بقا باللہ کے ساتھ ہے۔ تو پس فنا فی اللہ اور فقر کی منزل تک پہنچنے سے پہلے ایک مسافر اللہ کو 6 منزلوں سے عبور کرنا ہے۔ بطور اجمال آپ کی خدمت میں اگر ان منزلوں کو بیان کیا جائے تو پہلی منزل جو ہے وہ وادی طلب ہے۔ طلب کو پہچاننا بہت ضروری ہے، یعنی انسان پہچانے کہ اس نے جو اللہ کی طرف سفر کا آغاز کرنا ہے، تو اس سفر کا نقطہ آغاز کہاں سے ہوگا۔ یہ مسافر جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، تو اس سفر کا نقطہ آغاز، پہلا مرحلہ، پہلا قدم جو ایک مسافر اللہ نے اٹھانا ہے اللہ کی طرف قدم بڑھانے کے لیے، تو وہ پہلا مرحلہ کون سا ہوگا؟ تو بیان کیا وہ پہلا مرحلہ مرحلہ طلب ہے، یعنی وہ مقام ہے جہاں سالک، اس کے دل میں اللہ کی جو طلب ہے وہ ایجاد ہوتی ہے، ایک آتش بھڑکتی ہے اللہ کے عشق کی، اور یہ عشق اجمالی ہے۔ انسان اللہ کا عاشق ہو جاتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنے کی ایک رغبت انسان کے وجود میں ایجاد ہوتی ہے، ایک آگ انسان کے باطن میں
جو ہے وہ اس کی چنگاری روشن ہو جاتی ہے۔ یہ آگ ان دنیاوی آگ سے، جو دنیا میں آگ موجود ہے، اس مادی دنیا میں موجود آگ سے بہت بلند ہے۔ اس آگ کی حقیقت کہ جس تک پہنچنے کے لیے انسان نے تلاش کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، اور اسی طلب کو اگر ہم دوسرے معنی میں بیان کریں تو یہ یقظہ ہے، جسے بیداری کہتے ہیں۔ یعنی انسان بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو پہلا مرحلہ بیدار ہونا ہے۔ انسان جو خواب غفلت میں سو رہا ہے، اس کے وجود میں ایک حسین ابن علی کی معرفت کی اجمالی چنگاری اور روشن ہوتی ہے۔ وہ حسین ابن علی کا عاشق ہو جاتا ہے، اور پھر حسین ابن علی کی تحریک اور نہضت سے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، آغاز کرتا ہے، اور پھر اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے جو مرحلہ عشق ہے۔ یعنی اس کے وجود میں حسین ابن علی کا عشق جو ہے وہ شعلہ ور ہوتا ہے۔ یعنی عشق حسین ابن علی کی آگ اس کے وجود میں جو ہے وہ شعلہ ور ہوتی ہے۔ یعنی آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے اس کے وجود میں جو ہے وہ اوپر اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک انسان ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے اس بعد والے مرحلے میں، تو وہ انسان جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے اس کا بھی یہی حال ہے، اور حسین ابن علی کی طرف سفر کرنا در واقع وہی اللہ کی طرف سفر کرنا ہے۔ منتہا ایک انسان جو ہے وہ حسین ابن علی کے طریق سے اور راستے سے اللہ تک پہنچتا ہے۔ ایک انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء کے عشق سے، عشق اجمالی سے عشق تفصیلی کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ ایک انسان علی مرتضیٰ کے عشق سے اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے، لیکن مقصد وہی ہے کہ انسان نے اللہ کی طرف سفر کرنا ہے۔ لہٰذا اس پہلا مرحلہ بیداری کا ہے۔ انسان متوجہ ہو کہ وہ ایک علی نامی ذات کی طرف متوجہ ہو، اور اس علی کا عشق اس کے وجود میں جو ہے وہ اس کی ایک شمع روشن ہو جائے، ایک آگ روشن ہو جائے، اور انسان علی ابن ابی طالب کا مشتاق ہو جائے، عاشق ہو جائے، محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء کا عاشق ہو جائے، حسین ابن علی کا عاشق ہو جائے، اور کوئی ان ہستیوں سے اللہ کا عشق اپنے وجود میں ایجاد کرتا ہے اور اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے، تب بھی اس کے وجود میں اللہ کے عشق کی ایک اجمالی چنگاری کا روشن ہونا یہ ابتدائی مرحلہ ہے، اور یہ عبور کرنا ضروری ہے مرحلہ عشق تک پہنچنے کے لیے۔ پس اس مرحلہ طلب سے متعلق آج ہم آپ کی خدمت میں یا کل آپ کی خدمت میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ یہ آگے والے ابواب یعنی 2-3 باب جو آگے علامہ طحرانی بیان کر رہے ہیں وہ مرحلہ طلب سے متعلق ہیں، اور بیان ہوا کہ جب تک سالک اس طلب کی وادی سے عبور نہیں کرتا وہ عشق کی وادی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس طلب میں بھی عشق موجود ہے، لیکن یہ عشق اجمالی ہے، اور بعد والے مرحلے میں اور بعد والی وادی میں جو عشق آئے گا وہ عشق تفصیلی ہے۔ اکثر قریب بے اتفاق افراد جو اللہ کی طرف قدم بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، وہ اسی پہلی وادی میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور اس وادی کو کامیابی سے عبور نہیں کر سکتے، اور جو وادی طلب سے وادی عشق تک عبور نہیں کرے گا اسی وادی میں گرفتار رہ جائے گا، اسی وادی میں پھنس جائے گا، تو بعد والے مراحل سلوکی کو وہ طے نہیں کر سکتا، اور پھر فنا فی اللہ کے مرحلے تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا ان اسفار کو جاننا ایک مسافر اللہ کے لیے، ایک مسافر الحسین کے لیے، ایک مسافر علی ابن ابی طالب کے لیے، ایک مسافر محمد مصطفیٰ کے لیے، یہ مراحل کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ محمد مصطفیٰ کا دامن تھام لیں تب بھی آپ نے خدا تک پہنچنا ہے، علی مرتضیٰ کا دامن تھام لیں تب بھی آپ نے خدا تک پہنچنا ہے، حسین ابن علی کا دامن تھام لیں تب بھی آپ نے خدا تک پہنچنا ہے، مہدی موعود کا دامن تھام لیں تب بھی آپ نے خداوند متعال تک پہنچنا ہے۔ پس انسان کے وجود میں ان ہستیوں سے متعلق یا ان ہستیوں کو سائیڈ پر رکھ کر، ان ہستیوں کو
محبت انسان کے وجود میں ہے، لیکن انسان ڈائریکٹ خداوند متعال کے عشق کو اپنے وجود میں اس کی چنگاری کو روشن کرتا ہے اور آگے عشق تفصیلی کی طرف قدم بڑھانا چاہتا ہے، تب بھی اسے ان وادیوں کو جاننا ضروری ہے، اور سب سے پہلی وادی جو ہے وہ وادی طلب ہے، اور اس سے عبور کرنا ضروری ہے۔ یہاں یہ نقطہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ خاتم الانبیاء سے محبت اور خاتم الانبیاء کی اجمالی معرفت، علی مرتضیٰ سے محبت اور علی مرتضیٰ کی اجمالی معرفت، حسین ابن علی سے محبت اور حسین ابن علی کی اجمالی معرفت، یہ خود حق متعال سے محبت اور حق متعال کی اجمالی معرفت، ان میں تضاد نہیں ہے۔ جس انسان کے نظریات میں ان چیزوں سے متعلق تضاد دکھائی دے وہ خداوند متعال تک نہیں پہنچ سکتا، ہمیشہ اسی ابتدائی وادی میں ہی گرفتار رہ جائے گا۔ محمد مصطفیٰ سے عشق علی مرتضیٰ سے عشق ہے، علی مرتضیٰ سے عشق حسین ابن علی سے عشق ہے، حسین ابن علی سے عشق جو ہے وہ مہدی موعود تک تمام حجج الہی سے عشق ہے۔ برعکس اگر آپ سفر کریں تو مہدی موعود سے لے کر حسین ابن علی تک تمام حجج الہی سے عشق علی و بطول سے عشق ہے، علی و بطول سے عشق محمد مصطفیٰ سے عشق ہے، محمد مصطفیٰ سے عشق جو ہے وہ حقیقت توحید سے عشق ہے۔ لہٰذا ان میں جو بینونت اور تضاد اور جدائی کا تصور جن لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، جن کے نظریات میں تھوڑی خلش موجود ہے اعتقادی اعتبار سے، وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں جتنی بھی جد و جہد کر لیں اس طلب کے مرحلے سے آگے عبور نہیں کر سکتے، اور گزشتہ اب تک کی تمام ابحاث میں اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو انجام دی جا چکی ہے کہ جس شخص کے وجود میں علی مرتضیٰ کا عشق نہیں ہے وہ جتنی بھی عبادتیں انجام دے اس کی عبادتیں بے سود ہے۔ جس کے وجود میں حسین ابن علی سے لے کر مہدی موعود تک ہستیوں کا عشق موجود نہیں ہے، یہ عشق جو موجود نہ ہونا یہ اس کی تمام عبادات پر پانی پھیر دے گا، تمام اس کی ریاضتوں پر، تمام کوششوں پر، تمام جد و جہد پر پانی پھیر دے گا، اور وہ کسی مرحلے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی افراد اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں اور مسافر اللہ کا مصداق ہیں، وہ جب اس وادی میں قدم رکھتے ہیں تو ممکن ہے ابتدائی سفر میں وہ اس حقیقت سے غافل ہوں، اس حقیقت کی طرف متوجہ نہ ہوں، لیکن جیسے ہی وادی طلب میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو یہ چیز جو ہے وہ اندر سے باطن سے اس چیز کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ محمد مصطفیٰ سے لے کر مہدی موعود تک ہستیوں کا عشق اور معرفت اس کے وجود میں ہونی چاہیے، اور اس عشق و محبت کے بغیر وہ ہرگز معرفت باری تعالی اور معرفت حق متعال، معرفت پروردگار کے رتبے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ دوسرا مرحلہ کون سا ہے؟ مرحلہ عشق ہے، یعنی ایسی جلا کر خاکستر کر دینے والی آگ انسان کے وجود میں جو ہے وہ شعلہ ور ہو۔ پس طلب کے بعد جو طلب میں عشق موجود ہے، وہاں بھی بیان کیا کہ عشق موجود ہے، لیکن وہ عشق اجمالی ہے۔ اس عشق اجمالی سے انسان عشق تفصیلی کی وادی میں داخل ہوتا ہے، اور اس کے وجود میں وہ جو آگ جل رہی ہے وہ پہلے کی نسبت زیاد شعلہ ور ہو جاتی ہے، زیاد اس کی چنگاریاں اور زیاد اس کے شعلے جو ہیں وہ بھڑکنے لگتے ہیں، زیاد وہ شدت میں جو ہے وہ آگ آ جاتی ہے۔ تو ایک ایسی وادی ہے یہ عشق کی کہ جس وادی میں انسان کی قوہ عاقلہ مغلوب ہو جاتی ہے، اس وادی عشق میں، یعنی عشق کی بدولت انسان کے وجود میں ایک ایسی قوت اور ایک ایسی طاقت اور ایک ایسا غلبہ ایجاد ہوتا ہے جو اس کی قوہ عاقلہ کو مغلوب کر دیتا ہے اور خود غالب آ جاتا ہے، اور انسان سالک کے تمام وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ ایسا سالک جو اپنے اس عشق کی وادی میں داخل ہوتا ہے تو جہاں بھی وہ اس وادی سے گزرتا ہے اپنے محبوب کے دیدار کے شوق میں وہ مچلتا ہے، اور اس کے وجود میں جو ہے وہ یہ آگ اس قدر شعلہ ور ہوتی ہے کہ اس کو اندر سے پگھلانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ پگھلانا جو ہے یہ درواقع اس کے وجود میں جو نفسانیت کے آثار ہیں، جو خودی کے آثار ہیں، جو میں کے آثار ہیں، جو اسے ملکوت اللہ تک
پرواز کرنے سے روکتے ہیں، یہ ان آثار کو یہ آتش جلا کر خاکستر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ممکن ہے اس مرحلے میں ایک انسان جو پہلے عاقل تھا اس مرحلے میں آ کر ممکن ہے دیوانہ ہو جائے، ممکن ہے بس اوقات اس کے وہ مشاعر اور وہ حواس اس شدت سے کام نہ کریں، چونکہ عشق کی وادی میں اس کی قوہ عاقلہ مغلوب ہو چکی ہے۔ ایسے میں یہ سالک اگر اعتدال کو رعایت کرے تو یہ اعتدال کیسے رعایت ہو سکتا ہے؟ یہ استاد کامل کی رہنمائی میں اس اعتدال کی رعایت ہو سکتی ہے۔ مربی کامل، استاد کامل جو ہے وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اس مرحلے سے اسے آگے عبور دیتا ہے اور اسے آگے گائیڈ کرتا ہے، وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہے اور اس انسان مسافر کو آہستہ آہستہ آگے کے مراحل میں لے جاتا ہے۔ لیکن ہم اکثر قریب اتفاق جو اللہ کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں وہ وادی طلب سے آگے عبور ہی نہیں کرتے، تو بعد والی وادیوں میں انہوں نے کہاں داخل ہونا ہے۔ اس وجہ سے ہم جو استاد کی تلاش کرتے ہیں تو استاد کی تلاش یہ مرحلہ عشق میں بہت زیادہ ضروری ہے، اس سے پہلے نہیں۔ ہم ابھی تک انہی پہلی وادیوں میں ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ گردش دیتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اسی میں سیر و سیاحت کرتے ہیں، اسی میں سیر اللہ کرتے ہیں، اسی میں معرفت حاصل کرتے ہیں، اسی میں جذبہ ہمارے وجود میں ایجاد ہوتا ہے اور پھر اسی میں جا کر ختم ہو جاتا ہے، اس سے آگے عبور ہی نہیں کر پاتا ہے۔ پس جب انسان وادی عشق سے، وادی طلب سے عبور کر کے وادی عشق میں داخل ہوتا ہے اور پھر وادی عشق سے عبور کر کے انسان اگلی وادی میں داخل ہوتا ہے جس وادی کو وادی معرفت کہتے ہیں، یعنی انسان شناخت کی اور معرفت کی شمع کو ہاتھ میں تھام کر انسان آگے کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ تو ایسے میں اس وادی معرفت میں سالک، اس کی آنکھوں کے آگے سے تمام حجاب، تمام پردے ہٹ جاتے ہیں، چٹ جاتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے انسان ایک گھپ اندھیرے میں، ایک تاریکی میں جب معرفت کی لو کو ہاتھ میں تھام کے آگے چلتا ہے تو اس کے آگے تمام چیزیں اس کے لیے روشن ہو جاتی ہیں، نمایاں ہو جاتی ہیں، قابل دید ہوتی ہیں۔ جس قدر یہ شمع اس کے ہاتھ میں زیادہ طاقتور ہوگی، زیادہ قدرت مند ہوگی، زیادہ پاورفل ہوگی، اسی مقدار میں اس کی دید میں اضافہ ہوتا جائے گا اور اس کے آگے سے پردے چھٹتے جائیں گے، ہٹتے جائیں گے، اور پھر انسان کے آگے سے جب پردے ہٹ جاتے ہیں تو ان پردوں کے ہٹنے کا نتیجہ کیا ہے؟ انسان اشیاء کو بخوبی مشاہدہ کرتا ہے، کما ہی جیسے وہ اشیاء موجود ہیں، جیسے وہ حقائق موجود ہیں۔ انسان کے آگے سے یعنی پردوں کا ہٹ جانا، یعنی انسان کی چشم برزخی کا کھل جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان بہت سے ایسے حقائق کو مشاہدہ کر رہا ہے جنہیں پہلے وہ مشاہدہ نہیں کرتا تھا۔ لہٰذا ان حقائق کو مشاہدہ کرنے سے اب انسان کے وجود میں ایک علم و آگہی داخل ہو چکی ہے، انسان کی معرفت میں ایک اضافہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا انسان وادی عشق سے وادی معرفت کے نور میں داخل ہوتا ہے اور یہ وادی معرفت میں انسان اسی انداز میں داخل ہوتا ہے جس انداز میں اس نے وادی طلب میں کامیابی حاصل کی ہو، جس انداز میں اس نے وادی عشق میں کامیابی حاصل کی ہو، اسی انداز میں وہ اس معرفت کی وادی میں نہایتی قوت کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں جب سالک آتا ہے تو وہ اس حقیقت کو جان لیتا ہے کہ یہ جو میں تمام مراحل کو طے کر رہا ہوں، جو میں نے وادی طلب سے عبور کیا، عشق میں داخل ہوا، وادی عشق سے عبور کیا، وادی معرفت میں داخل ہوا، وادی معرفت سے عبور کروں گا اور آگے والی وادیوں میں داخل ہوں گا، یہ خارج میں عالم دنیا میں کوئی سفر نہیں کر رہا ہوں، یہ تمام سفر میرے اپنے ہی اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ یعنی انسان یہ جان لیتا ہے کہ حقیقت انسان کے باہر موجود نہیں ہے، انسان کے اندر موجود ہے۔ جیسے امیر المؤمنین نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ کیا یہ تو گمان کرتا ہے کہ تو جرم صغیر ہے؟ نہیں، تیرے اندر ایک عالم کبیر موجود ہے۔ پس انسان جب اپنے وجود میں جھانکتا ہے تو متوجہ ہوتا ہے کہ جس کی معرفت کو میں باہر تلاش کر رہا تھا،
اس کی معرفت باہر موجود نہیں ہے، اس کی معرفت میرے اندر موجود ہے۔ انسان اس حقیقت کو جان لیتا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ پس انسان حقیقت معرفت باری تعالیٰ کو اپنے وجود کی گہرائیوں میں گھس کر داخل ہو کر پہچان لیتا ہے، معرفت باری تعالیٰ کو حاصل کر لیتا ہے۔ اب انسان نے وادی طلب سے عبور کیا، وادی عشق میں داخل ہوا، وادی عشق سے عبور کیا، وادی معرفت میں داخل ہوا۔ اب جب وادی معرفت سے عبور کر لیتا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی حقیقت کو انسان درک کر لیتا ہے، تو پھر انسان اس مرحلے تک پہنچتا ہے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسے جس کی ضرورت تھی اس کو اس نے پا لیا ہے۔ لہٰذا اس وادی میں جو انسان داخل ہوتا ہے تو اس وادی کا نام ہے وادی استغنا، یعنی انسان غیر اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ سالک ایک ایسے درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ خود میں اپنے وجود میں معبود کے سوا کسی کی احتیاج کو اپنے وجود میں مشاہدہ نہیں کرتا، وہ اپنے وجود کی گہرائیوں میں استغنا کو مشاہدہ کرتا ہے، اور انسان اللہ کے سوا ہر مادی اور ہر معنوی موجود کا سہارا یہاں تلاش نہیں کرتا ہے۔ یہاں اب وہ اس حقیقت کو پہچان چکا ہے کہ اس کی حقیقی جو معرفت اس کے وجود میں جس کی شمع اب روشن ہے وہ حضرت حق متعال ہے۔ اس مرحلے میں بھی انسان ہرگز حضرات انبیاء اور حضرات اوصیاء سے مستغنی نہیں ہے۔ یہ پہلے بیان ہو چکا کہ کسی بھی مرحلے میں یہ ہستیاں حق متعال کا غیر نہیں ہیں۔ لہٰذا یہاں انسان وہ جو مادی اور معنوی وسائط باہر تلاش کر رہا تھا، اب وہ اسے ان وسائط کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انسان اس وادی استغنا سے جب عبور کرتا ہے تو داخل ہوتا ہے وادی توحید میں۔ اس وادی میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو وحدت وجود کو مشاہدہ کرتا ہے، انسان وجود کی حقیقت میں وحدت کو محسوس کرتا ہے، درک کرتا ہے۔ یہاں وہ ہر چیز میں اپنے معبود کا جلوہ مشاہدہ کرتا ہے، چونکہ اب اس کی آنکھوں سے پردے ہٹ چکے ہیں۔ یہ کائنات میں جتنی بھی موجودات کو وہ مشاہدہ کرتا ہے، ان موجودات میں اپنے معبود کی حقیقت کو مشاہدہ کرتا ہے، اور وہ اس حقیقت تک پہنچ جاتا ہے کہ کائنات میں دوئیت موجود نہیں ہے، صرف وحدت حق کا کار فرما ہے، صرف حق متعال کی تجلی موجود ہے۔ لہٰذا آیت اللہ علامہ جوادی آملی فرمایا کرتے تھے کہ آنچ فیلسوف می نگرد عارف می بینت، کہ فیلسوف جو چیزیں دلائل عقلی اور برہانی کے ذریعے سے تفکر کرتا ہے، تعقل کرتا ہے، سوچتا ہے، جن نتائج تک پہنچتا ہے ایک فیلسوف، عارف ان چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے۔ ان مادی آنکھوں سے اب وہ مشاہدہ نہیں کر رہا، چونکہ بیان ہو چکا کہ اب معرفت کی وادی میں داخل ہونے کے بعد اس کی آنکھوں کے آگے سے پردے جب ہٹ گئے، اس نے جمال الہی کے جو ہے وہ دیدار کر لیا ہے، تو اب وہ استغنا کی کیفیت میں داخل ہو چکا ہے۔ اب وہ اس کائنات میں دوئیت کو مشاہدہ نہیں کر رہا، صرف حضرت حق متعال کی وحدت ہی کو مشاہدہ کرتا ہے۔ پھر اگلے مرحلے میں جب یہ عارف داخل ہوتا ہے، یہ سالک داخل ہوتا ہے، تو اگلی وادی کا نام ہے وادی حیرت۔ جب انسان حق متعال کی وحدت کو مشاہدہ کرتا ہے، اس عالم امکان کی ہر موجود میں اس کے جمال کی تجلی کو مشاہدہ کرتا ہے، کائنات میں دوئیت کو مشاہدہ نہیں کرتا، صرف وحدت حقہ کو مشاہدہ کرتا ہے، تو ایسے میں انسان اس حق متعال کی عظمت کے سامنے حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ یعنی اس مرحلے میں سالک کے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ اس کی حقیقت کی عظمت کے سامنے حیران و سرگردان ہو جاتا ہے، حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے ماضی کی معلومات کو مشاہدہ کرتا ہے کہ جو ابھی اس کے وجود میں طلب کی وادی سے گزرتے ہوئے اجمال کی صورت میں تھی، عشق کی وادی میں داخل ہونے کے بعد تفصیل کی صورت میں آئیں، اور پھر معرفت کی وادی میں، اور اسی طرح سے توحید کی وادی میں، اسی طرح سے استغنا کی وادی میں، ان وادیوں سے گزرتے ہوئے جو کچھ بھی اس نے حاصل کیا، جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے
تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی تمام تر گزشتہ معلومات جو ہیں وہ اس عظیم ہستی کے سامنے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اب وہ ایک ایسی لامحدود ہستی کے سامنے موجود ہے کہ اس کی تمام معلومات صفر ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، اور وہ نہایتی تعجب کے ساتھ اس عظیم ہستی کے سمندر میں ڈوبنے کے لیے خود کو تیار کر لیتا ہے. لہٰذا اس وادی سے عبور کرنے کے بعد یہ مسافر اللہ وادی فقر میں داخل ہوتا ہے، وادی فنا میں داخل ہوتا ہے. وادی فقر و فنا میں انسان خودی کا خاتمہ کرتا ہے، اور خودی کا جب انسان خاتمہ کرتا ہے تو اب انسان حق کے ساتھ آغاز کرنے کے ایک نئے سفر کا آغاز کرے گا. پس اس مرحلے میں انسان معبود میں خود کو فنا کر دیتا ہے، اور جب فنا کر دیتا ہے تو فنا کے بعد کا مرحلہ جو ہے وہ بقا باللہ کا مرحلہ ہے، جسے عطار نیشاپوری نے بیان نہیں کیا. پس عطار نیشاپوری نے 7 اسفار کو بیان کیا ہے، 7 وادیوں کو بیان کیا ہے، اور وادی فنا فی اللہ میں جا کر اس نے اپنے سفر کو ختم کیا ہے. مگر یہ سفر کا اختتام نہیں ہے، اب فنا فی اللہ کے بعد نئی زندگی کا آغاز ہوگا، اور یہ زندگی بقا باللہ کی زندگی ہوگی. پس یہ تمام 7 اسفار جو انسان نے طے کیے ہیں، یہ کوئی ایسے نہیں ہے جیسے انسان نے لاہور سے اٹھ کر راولپنڈی کی طرف چلا گیا تو یہ 7 وادی طے کر لی. نہیں، یہ تمام کی تمام وادیاں انسان کے وجود کی گہرائیوں میں موجود ہیں، اور انسان نے اپنے ہی وجود میں ان وادیوں کے سفر کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور اس سفر کو کمپلیٹ جب انسان کر لے تو فنا فی اللہ کے مرحلے پر فائز ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد بقا باللہ کا مرحلہ آغاز ہوگا. پس شیخ عطار نیشاپوری نے کتاب منطق الطیر میں 7 وادیوں کا ذکر کیا ہے. 7 شہر عشق را عطار گشت، کہ عطار نے یہ عشق کی 7 وادیاں طے کی ہیں، 7 سفر طے کیے ہیں. پہلی وادی کا نام طلب ہے، دوسری وادی کا نام عشق ہے، تیسری وادی کا نام معرفت ہے، چوتھی وادی کا نام استغنا ہے، پانچویں وادی کا نام توحید ہے، چھٹی وادی کا نام حیرت ہے، اور 7ویں وادی کا نام فقر و فنا فی اللہ ہے. تو انسان ان 7 وادیوں کے سفر کو کمپلیٹ جب کر لیتا ہے تب انسان داخل ہوتا ہے بقا باللہ کے مرحلے میں، اور یہ سفر اس کا دائمی ہے، اور یہ سفر جو ہے وہ ختم ہونے والا سفر نہیں ہے. لہٰذا انہی وادیوں کو یہاں بطور معمول سلوک اللہ کی کتابوں میں انہی وادیوں کو بیان ہونا چاہیے، تفصیل سے بیان ہونا چاہیے، قرآن و سنت کی روشنی میں بیان ہونا چاہیے، آیات و روایات کی روشنی میں مبرہن ہونا چاہیے، دلائل کی روشنی میں بیان ہونا چاہیے، تاکہ وہ انسان جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے وہ عالماً اس سفر میں داخل ہو اور تمام مراحل سے وہ عبور کرے. لہٰذا اس کتاب گلشن احباب کی اس دوسری جلد کے آخری 3 پیراگراف میں آیت اللہ علامہ صادق طہرانی جو ہے وہ وادی طلب کو بیان کر رہے ہیں. بیان ہوا کہ اس وادی طلب کو بیان کرنے سے پہلے یہ مقدمہ جو آج میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، یہ بیان کرنا ضروری تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ 7 وادیاں ہیں جنہیں عطار نیشاپوری نے بیان کیا ہے. البتہ اس کے جو ہے وہ ساتھ کچھ وادیاں جو ہیں وہ عرفا بیان کرتے ہیں، نفس کی وادیاں، وہ میں یہاں ابھی آج آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر رہا ہوں. اجمالی طور پر ان 7 وادیوں کو میں پہلے بھی ایک دفعہ بیان کر چکا ہوں اپنے دروس میں، آج پھر ایک دفعہ تکراراً آپ کی خدمت میں نے بیان کر دیا. کل انشاءاللہ یہ وادی طلب کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، چونکہ آیت اللہ طہرانی طلب سے ان تمام 3 وادیوں کو اور 3 جو ابواب ہیں آخر کے اس کتاب کے طلب کی بحث کر رہے ہیں. پھر اگلی جلدوں میں عشق کی بحث کب آتی ہے، اور جو ہے وہ معرفت کی بحث کب آتی ہے، اور توحید کی بحث کب آتی ہے، استغنا کی بحث کب آتی ہے، یہ بعد والے مراحل ہیں کہ ظاہراً تیسری جلد میں تو یہ ابحاث نہیں ہے، چونکہ مختلف موضوعات ہیں. اور بیان ہوا کہ جیسے جیسے مناسبتیں آتی ہیں تو آیت اللہ طہرانی ان مناسبتوں پر بھی گفتگو کرتے ہیں، چونکہ وہ سلوک اللہ کے موضوع میں نہایتی اہمیت کی حامل ہیں. جیسے یہ ماہ رجب المرجب ابھی جاری ہے، اور آپ تمام مؤمنین
عین الرجبیون کا مصداق بنتے ہوئے روزہ رکھ رہے ہوں گے، ذکر و اذکار کر رہے ہوں گے، ذکر لا الہ الا اللہ کر رہے ہوں گے، زیارت کر رہے ہوں گے حضرت حسین ابن علی کی۔ یہ جو چیزیں ہم پہلے بیان کر چکے۔ ماہ رجب المرجب سے متعلق مزید آیت اللہ طہرانی تیسرے جلد میں دوبارہ رجب المرجب سے متعلق ایک گفتگو کر رہے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو اس گفتگو کو بھی بیان کریں گے، منتہا جو چیز پہلے بیان ہو چکی اسے اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ انشاءاللہ کل طلب کے موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آبان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔